یا رسول اللہ آپ سے کائنات روشن ہے، کیونکہ چاند تاروں کا آسرا تم ہو، بے سہاروں کا آسرا تم ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت بلال حبشی جو غلام تھے وہ امیہ بن خلف کے تھے، وہ بھی ایک اسلام دشمن تھا، اس کے غلام تھے، تو وہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کو بہت تیز بخار تھا، رات کا وقت تھا، تو اس نے چکی دی کہ شابش اس سے نا وہ گندم ہوتی تھی یا جو ہوتے تھے اس کا آٹا بناؤ، ہاتھ والی چکی ہوتی ہے نا جو لوہے پتھر والی چکی، تو پتھر والی چکی اس نے دی امیہ نے، اس نے کہا کہ اس سے آٹا بناؤ۔ تو حضرت بلال کو اس وقت بھی مسلمان نہیں تھے، یہ دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے، تو آپ نے وہ چکی سے نا بنانا شروع کیا، لیکن آپ کو بخار بہت تیز تھا اور سردیوں کی رات تھی۔ اب تیز بخار ہو، سردیوں کی رات ہو اور اتنا محنت والا کام ہو، آپ اندازہ کریں کہ بندہ کس قدر تکلیف محسوس کرے گا۔ تو آپ نے کیا کیا، کسی حکیم کے پاس گئے، طبیب کے پاس، اس وقت جو دوائی میسر تھی آپ نے دوائی لی اور واپس آ کر کمبل لے کر اوپر آپ سو گئے۔ آپ ابھی سوئے ہی تھے کہ وہ جو مالک تھا امیہ وہ آیا، اس نے غصے سے دیکھا کہ میں نے کہا تھا کہ تم یہ آٹا بناؤ اور تم آرام سے سو رہے ہو، اس نے وہ کمبل کھینچ لیا۔ جب اس نے کمبل کھینچا تو آپ کو دیکھا تو شدید بخار تھا، لیکن اس وقت غلاموں پر کوئی ترس نہیں کھاتا تھا، غلاموں پر چاہے کیسی بھی ان کی حالت ہوتی، زخمی ہوتے، چور و چور ہوتے، جس طرح ہم کوئی جانور ایک گدھا وغیرہ نہیں ہم کام کے لیے استعمال کرتے، اگر جس کو پسینہ ہو پھر بھی ہم اس کو کام میں لگائے رکھتے ہیں، غلاموں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ چاہے جتنی بھی تکلیف میں ہوتا کوئی غلام، اس کا احساس کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا کہ تم آٹا بناؤ، تم پھر سو گئے ہو، چلو اب تمہاری سزا ہے، تم یہاں نہیں کمرے میں نہیں بیٹھو گے بلکہ تم باہر میدان میں بیٹھو گے، اور تم نے قمیض بھی نہیں پہننا، فل سردی کی رات میں تم نے قمیض بھی نہیں پہننا، باہر بیٹھ کر تم آٹا بناؤ۔ اب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایک غلام تھے تو غلام کی حیثیت سے انہوں نے وہ چکی اٹھائی، باہر جا کر جناب والا میدان میں بیٹھ گئے، وہاں پر بیٹھ کر آپ آٹا بنانا شروع کر دیا، لیکن درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ خوش قسمتی کی بات، رات کے اس پہر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، اس مقام سے حضور گزرے، تو حضور نے جب آواز سنی تو حضور اس کے قریب تشریف لے گئے۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس نے ایسے دیکھا، حدیث پاک کے الفاظ موجود ہیں، اس نے سخت الفاظ میں، سخت زبان میں اس نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، پوچھنے والے بہت آتے ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا، پوچھنے والے بہت آتے ہیں کہ کیا ہوا تمہیں، کیا تکلیف ہے، لیکن دکھ تکلیف میں مدد کوئی نہیں کرتا۔ ایسے دیکھ کر سخت الفاظ میں کہا واپس چلے جاؤ، جو بھی ہو تم۔ وہ حضور واپس تشریف لے گئے، تو اس نے دیکھ کر کہا بس کر لی مدد میری، پوچھ لیا مجھ سے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اصل مدد کرنے والے ہیں ہی مصطفیٰ، اصل مدد کرنے والے ہیں ہی یہ۔ تو اس نے جب دیکھا کہ حضور واپس جا رہے ہیں، وہ پھر اسی طرح درد سے کراہنے لگا اور چکی میں جناب آٹا بنانے لگا، لیکن کیا ہی دیکھتا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد بے آسروں کے آسرا نبی، بے سہاروں کے سہارا نبی، غریبوں یتیموں مسکینوں سے محبت کرنے والے مصطفیٰ ہاتھ میں جناب دودھ کا پیالہ لیے اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے آ کر وہ دودھ کا پیالہ بلال کو دیا، اے بلال یہ لو پیو، اور اس کے بعد کھجوریں حضور نے کھلائیں۔ دیکھا تو بخار بہت تیز تھا، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے رحمت والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بلال جاؤ تم کمبل لے کر سو جاؤ، آج تمہارے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ نبیوں کے تاجدار، ساری امت کے سردار، ساری کائنات کے سردار، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات تخلیق فرمائی، وہ نبی فرما رہے ہیں اے بلال جاؤ تم اپنے کمرے میں سو جاؤ، آج میں تمہارے حصے کا کام کروں گا، آج میں چکی پیسوں گا۔ اس نے ایسے دیکھا، بڑا ہی متاثر ہوا، جا کر سو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے ساری رات چکی پیسی اور وہ آٹا بنایا، دوسری رات پھر وہی کام تھا۔ اب حضور دوسری رات دوبارہ تشریف لے آئے، دوسری رات حضور نے چکی پیسی، تیسری رات بھی حضور تشریف لے آئے، 3 رات مسلسل حضور اس کی چکی پیستے رہے۔ قربان جائے، آج کوئی 10 منٹ کے لیے کسی کا کام نہیں آتا،
آج کے آدھے گھنٹے کے لیے بھی کسی کا کام ہو تو کہتے ہیں یار مجھے اپنے بڑے کام ہیں، لیکن حضور کو اللہ نے کیسا نبی بنایا، کیسی رحمت عطا فرمائی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل 3 راتوں تک چکی پیستے رہے۔ تیسری رات جب واپس جانے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہتا ہے یا رسول اللہ ایسے نہیں جانے دوں گا، اب مجھے کلمہ پڑھائیں اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ یہ دوسری روایت ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں، کیونکہ آپ نے جس طرح میری مدد کی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، آپ نے جس طرح میری مشکل کشائی فرمائی کوئی کسی کی مشکل کشائی نہیں کرتا، کیونکہ یا رسول اللہ غم کے ماروں کا آسرا تم ہو، بے سہاروں کا آسرا تم ہو، اور آپ سے کائنات روشن ہے، آپ سے یا رسول اللہ آپ سے کائنات روشن ہے، کیونکہ چاند تاروں کا آسرا تم ہو۔ کہہ دو یار سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ سے کائنات روشن ہے، کیونکہ چاند تاروں کا آسرا تم ہو، بے سہاروں کا آسرا